دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ روز ہم نے اس آیت کی تلاوت کر لی تھی. آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا ہے. لہذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر، جو قید تم پر، جو پابندی تم پر عائد کر دی گئی ہیں، ان کی پابندی کرو. جب یہ کل میں نے عرض کی تھی کہ جب یہ آیات مبارکہ 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پہلے سن 6 ہجری میں نازل ہو چکی تھی، لیکن لوگوں نے اس وقت اس کے اوپر غور نہیں کیا. تو 10 ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر دوبارہ یہ آیت مبارک نازل ہوئی. تو جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو سنا تو آپ نے رونا شروع کر دیا. رونے کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے جو ذمہ داری آپ کی لگائی گئی تھی، جو پلاننگ یا منصوبہ یا جو آپ کے اوپر نبوت کا ذمہ لگایا گیا تھا، وہ آپ نے مکمل کر دیا ہے اللہ تعالیٰ، اور آپ اس دنیا کو چھوڑ کے جانے والے ہیں. اور اس سے اتممت علیکم نعمتی، کہ جو جدوجہد تم نے کی ہے اس دین کو پہنچانے کے لیے اور تبلیغ کی ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے جتنی مشقت اور محنت تم نے کی ہے، اللہ نے اس کا اعزازہ تمہیں یہ دیا ہے کہ اس دین کو اب غالب اور اکمل کر دیا ہے. آج کے بعد اس دین کے اندر کوئی نئی چیز شامل نہیں ہو سکتی. جو بھی اس کے نئی چیز شامل کرے گا وہ بدعت ہے. کلو بدعت ضلالہ کلو ضلالۃ فی النار. اور جنہوں نے اس سے پہلے ضلالت کی زندگی کا مزہ چکھا تھا، گمراہی کی زندگی کا مزہ چکھا تھا، ان کے سامنے تھے کہ لوگ بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے،
سود کھاتے تھے، حرام خوری کرتے تھے، لوگوں کو غلام بناتے تھے، ڈاکے مارتے تھے، جوا کھیلتے تھے، ان ساری ضلالتوں کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد جب یہ امن والی زندگی اللہ نے ان کو میسر کی اور یہ ایمان والی اور یقین والی زندگی ان کے سامنے آئی، تو اس کی بہار ہی کچھ ایسی ہے، اس کے ماننے والوں کا کردار ہی کچھ ایسا تھا کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نشست برخاست ہی بالکل دنیا سے علیحدہ تھی، اور ہر چیز میں کیا تھا کہ اللہ سے تخشوہم بخشوہم، وہ اللہ سے ڈرتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے، صرف اللہ کو ان کو خوف ہوتا تھا کہ اللہ کے کسی حکم کی حکم عدولی نہ ہو۔ اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ اب جو میرے مختلف فرقے بن گئے ہیں، ایک بڑی اچھی کتاب مولانا یوسف لدھیانوی نے لکھی ہے، فرقہ امت میں فرقہ پرستی اور صراط مستقیم۔ وہ کتاب پڑھنے کے لائق ہے کہ لوگوں نے خام خواہ اپنے اوپر ایک بوجھ بنا لیا اور خام خواہ نئی راہیں نکالنی۔ اللہ نے کہا تھا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر سختی نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی وزن نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بڑی آسانیاں ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبریاں پھیلاؤ، نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ جیسے پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ جس مذہب کے اندر، جس فرقے کے اندر خالص توحید کے اوپر اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ جیسے بیت اللہ کی طرف شرک کرنے والے بھی حج کرنے کے لیے آتے تھے، اپنے ساتھ قلائد جانور بھی لاتے تھے ذبح کرنے کے لیے قربانی کے، ان کے گلوں کے اندر وہ پٹے ڈالتے تھے، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا تھا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور اور یہ ان کے گلے میں کجاوے اور یہ احرام، یہ اللہ کے شاعر ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور وہ صرف اللہ سے ڈرتے تو اللہ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج تمہاری حکومت قائم ہوگی اور تمہاری محنت رنگ لے آئی، جو میں نے آپ کے ذمہ کام لگایا تھا وہ تم نے پورا کر دیا ہے، اس لیے میں اللہ فرماتے ہیں میں راضی ہو گیا۔ اور اس رضا کا کیا صلہ دیا کہ میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا، اور آج میں نے دین کی نعمت جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ سب سے بڑا معجزہ یہ کتاب ہے جو ہمارے پاس صحیح سالم، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل علیہ السلام لے کے آئے، وہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے۔ یہ کلام جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، یہ اللہ کی گفتگو ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو جنت اور دوزخ کا مالک ہے، اور مالک یوم الدین ہے، جس نے رائی برابر نیکی اور رائی برابر بدی کا بھی حساب لینا ہے۔ اس کی جب ہم نے اللہ صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کے، اپنی شہادتیں دے کے، اپنا دین کو قائم کرنے کے لیے، جیسے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت عقبہ ثانی ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کے کہا کہ اے مدینے کے لوگوں، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے کے جا رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ تم کس چیز میں ہاتھ ڈال رہے ہو؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ہمارے گھروں کو جلایا جائے گا، ہماری کھیتیوں کو برباد کیا جائے گا، ہمیں خون میں نلایا جائے گا، لیکن ہم اپنا خون بھی دیں گے، اپنے بچوں کو ذبح بھی کرائیں گے، اپنے گھروں کو جلتا بھی دیکھیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حفاظت کا حق ادا کریں گے۔ تو پھر انہوں نے حق ادا کیا، اور جب بدر کے مقام کے اوپر تقریر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جب پہلے تو انصار کی طرف رخ کیا، پھر بعد میں حضرت سعد بن معاذ پہلے مہاجرین کی سے گفتگو کی، پھر انصار سے گفتگو کی، تو سعد بن معاذ پھر کھڑے ہوئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سمندر میں کودیں گے تو ہم سمندر میں کودیں گے،
اگر آپ آگ کے دریا میں کودیں گے تو ہم آگ کے دریا میں کودیں گے، اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم ایسی بہادری سے لڑیں گے کہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا دیں گے۔ اور پھر نعرہ تکبیر بلند ہوا اور بدر کے مقام پہ جو کچھ ہوا آپ کے سامنے۔ تو یہ اللہ نے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرنے والا بدعتی ہے، اور کل بدعت ضلالہ، ضلالت گمراہی ہے بدعت، اور کل ضلالت فی النار، وہ آگ میں جانے والی ہے۔ اور پھر وہ شکار کے بارے میں تھا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، بھوک سے مجبور کو قیدی بن جائے، تو گرفتار ہو جائے، مجبور ہو جائے کہ حلال چیز تو میسر نہیں ہے، تو اگر جو پیچھے خون ہے، مردار ہے، اور اس قسم کی دوسری چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی تھیں، اگر ان میں سے کوئی چیز کھانے کی نوبت آ جائے تو تھوڑا بہت اس کو کھا بھی لیا جائے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے ذہن میں یہ ہو کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ پھر بھی بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے، کہ میں اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ نے مجھے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں سختی نہیں ہے، اگر ایسے حالات ہوں تو تم کھا سکتے ہو تاکہ تمہاری زندگی کی رمق جو ہے باقی رہے۔ پھر پوچھتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم طیبات، لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا، کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی۔ اب پہلے جو تھا یہ ایک ایسا لطیف نکتہ ہے، بڑا باریک سا نکتہ ہے کہ پہلے لوگوں کو حرام چیزوں کی تفصیلات بتائی جاتی تھی، حلال چیزوں کی تفصیلات بتائی جاتی تھی، اور لوگ پوچھتے دیکھتے تھے کہ کون کون سی چیز حلال ہے۔ تو اللہ نے اب اس نظریے کو بالکل ایک یکسر تبدیل کر دیا، تو مسلمانوں کو کہا تمام پاک چیزیں حلال ہیں سوائے ان چیزوں کے جو پیچھے تمہیں بتا دی گئی ہیں کہ یہ حرام ہے۔ سور کا گوشت حرام ہے، مردار کھانا حرام ہے، خون حرام ہے، جو کسی کے آستانے پہ ذبح کیا گیا ہو، جو اللہ کا نام نہ لے کے ذبح کیا گیا ہو، وہ حرام۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے حرام قرار دی تھی، اور صرف باقی تمام چیزوں کو پاک اور منزہ صاف کہہ دیا کہ سب حلال ہے۔ اور اس نظریے کو لوگوں کو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ اب جتنی پاک چیزیں ہیں جو مطہر ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ حلال کے لیے پاک کی قید اس لیے لگائی کہ ناپاک چیزوں کو اس اباحت کی دلیل سے حلال کرانے کی کوشش نہ کی جائے کہ طیبات پاک چیزیں۔ اب رہا یہ سوال کہ اشیاء کے پاک ہونے کا تعین کس طرح ہوگا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو چیزیں اصول شرع میں کسی اصل کے متحد ناپاک قرار پائیں، جیسے پیچھے مردار ہے، خون ہے، اور اسی طرح پاسے پلٹ کے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا ہے، یا کسی آستانے کے اوپر کسی جانور کو کسی بزرگ کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت، تو وہ حرام ہے۔ تو اس طرح جو انسان کا ذہن ہے اس کا، یا انسان کا اپنا ذوق سلیم جو ہے، وہ بھی کراہت محسوس کرتا ہے کہ یہ کچلی کھانی حرام ہے، محسوس ہوتا ہے کہ گند ہے، سانپ کھانا ہے، بچھو کھانا ہے، اسی طرح پکڑی کھانا، وہ پکڑی ہے جو یہ مکھیاں کھانا، جیسے چائنا والے لال بیگ کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کی فطرت کے خلاف ہیں، تو اللہ نے ان سب چیزوں کو کہا کہ جو پاک اور صاف اور منزہ چیزیں ہیں، چوہے نہ کھاؤ، بندر نہ کھاؤ، بلیاں نہ کھاؤ، جو حلال چیزیں ہیں وہ کھاؤ۔ اب اللہ نے فرمایا وَمَا عَلَمْتُم مِّنَ الْجَوَارِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدایا ہو۔ آپ کو پتہ ہے لوگ کتے سے بھی شکار کرتے ہیں، خرگوش کا شکار اکثر میں نے دیکھا ہے جنگل کے اندر لوگوں نے کتے پال رکھے ہوتے ہیں خاص شکاری قسم کے، اور وہ خرگوش کا شکار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جن جانوروں کو تم نے شکار کرنے کا طریقہ سکھایا ہو، اگر وہ شکار پکڑ کے تمہارے لیے پکڑ رکھیں اور تم جا کے اس کو اللہ کا نام لے کے ذبح کرو تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ یا جب تم جانور جس کو تم نے یہ علم دیا ہے، جن کو اللہ کے علم کے مطابق تم نے سکھایا ہے کہ شکار کیسے پکڑنا ہے، تو تم اس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام اس کے اوپر لو تو پھر وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ ہاں اگر اس درندے نے اس میں سے کچھ کھا لیا ہے تو پھر یہ معلوم ہوگا کہ اس درندے نے یا اس جانور نے جس کو تم نے چھوڑا تھا اس نے تمہارے لیے شکار کو نہیں پکڑا،
بلکہ اس نے اپنے لیے پکڑا تھا اس لیے اس نے کھا لیا۔ لیکن بعض فقہا کہتے ہیں کہ اگر وہ کھا بھی لے تب بھی حلال ہے، اور امام شافعی اور کہتے ہیں کہ پرندے کا شکار ویسے ہی کیا ہوا حلال نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، جن کو تم نے سدایا ہے، جو علم میں نے تمہیں دیا ہے، ان کو تم نے، جیسے آپ دیکھیں نا، بندر کو ناچنا سکھاتے ہیں، ریچھ کو ناچنا سکھاتے ہیں، اسی طرح کتے کو شکار کرنا سکھاتے ہیں، باز کو شکار کرنا سکھاتے ہیں، بعض جنگلوں کو چیتے لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، چیتے کو شکار کرنا سکھاتے ہیں، لیکن جب تک اس جانور نے اس کو نہ کھایا ہو پھر وہ آپ کے لیے حلال ہے۔ لیکن اس میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے، لیکن کیونکہ اب تو جدید دنیا ہے، اب تو لوگ شکار، تیر اگر چھوڑتے ہیں تو اس کے لیے بھی اللہ کا نام لیں گے، تو تیر جب لگے گا تو جانور اگر زخمی ہو کے گر گیا ہے، تم نے اس کو پکڑ لیا ہے اور پھر ذبح کر لیا ہے، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ رکھیں اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو۔ یعنی کہ شکار کرنے کے لیے جس جانور کو تم چھوڑو اس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑو، تاکہ وہ جو تکبیر کا معاملہ ہے وہ پورا ہو جائے، ورنہ وہ جانور، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آیا میں کتے کے ذریعے سے شکار کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر اس کو چھوڑتے ہوئے تم نے اللہ کا نام لیا ہو تو کھاؤ، ورنہ نہیں۔ اگر اس نے شکار میں سے کچھ کھا لیا ہو تو نہ کھاؤ، کیونکہ اس نے شکار کو دراصل اپنے لیے پکڑا۔ پھر انہوں نے پوچھا اگر میں شکار پر اپنا کتا چھوڑوں اور بعد میں دیکھوں کہ کوئی اور کتا وہاں موجود ہے، آپ نے جواب دیا اس شکار کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ تم نے خدا کا نام اپنے کتے پر لیا تھا، نہ کہ دوسرے کتے پر۔ اس آیت سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ شکاری جانور کو شکار پر چھوڑتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر شکار زندہ ملے تو پھر خدا کا نام لے کر اسے ذبح کر لینا چاہیے۔ اگر زندہ نہ ملے تو اس کے بغیر ہی وہ حلال ہوگا، کیونکہ ابتدا شکاری جانور کو اس پر چھوڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جا چکا تھا۔ یہی حکم تیر کا بھی ہے۔ اگر واتقوا اللہ، پھر اللہ یہ باتیں بتانے کے بعد پھر اللہ ایک نصیحت کرتا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال۔ اب یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، لیکن یہاں تو خیر وہ صورتحال نہیں ہے کہ اہل کتاب کے کھانے میں ان کا ذبیحہ بھی شامل ہے، ہمارے لیے ان کا اور ان کے لیے ہمارا کھانا حلال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے درمیان کھانے پینے میں کوئی رکاوٹ نہیں اور کوئی چھوت چھات نہیں، ہم ان کے ساتھ کھا سکتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ، لیکن یہ عام اجازت دینے سے پہلے اس فکرے کا اعادہ فرما دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہیں۔ اگر وہ شراب پیتے ہیں، سور کھاتے ہیں، ان کے دسترخوان کے اوپر شراب ہے، سور ہے، مردار ہے، تو تمہیں کیا پتہ ہے؟ اس لیے اللہ نے پاک چیزوں کی طعامکم حل لکم والمحصنات من المؤمنات، وہ چیزیں تمہارے لیے جو پاک اور منصہ اور صاف ہے وہ تم کھا سکتے، کیونکہ اکثر جو اہل کتاب ہیں جن کا ہم اہل کتاب کہتے ہیں، یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں، یہ دونوں ہی اہل کتاب ہیں، لیکن اکثر وہ مشرک ہیں اور دین کے دائرے سے ان کی اپنی کتابوں سے بھی وہ نہیں پڑھتے، بلکہ وہ سر عام اپنے دسترخوانوں کے اوپر شراب رکھ کے پیتے ہیں، سور کھاتے ہیں، بدخوئیاں کرتے ہیں، ذلت کی گفتگو کرتے ہیں اور بے شمار گندگی کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ بیٹھنے سے کراہتا۔ ایک آیت صرف یہ پڑھ لیں، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، ان کی اہل کتاب کی وہ عورتیں جو بازاری نہ ہوں بلکہ گھروں کے اندر محفوظ اور شریف عورتیں ہوں،
ان سے تم نکاح کر سکتے ہو، لونڈیاں بنا کے نہیں رکھ سکتے، یا داشتہ بنا کے نہیں رکھ سکتے، یا خفیہ کوئی آشنائیاں نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے ساتھ تم نکاح کر سکتے ہو، اور ان کو نکاح کرنے کے بعد ان کے حق مہر ادا کرنے کے بعد ان کو اپنے حصار میں لے سکتے ہو۔ لیکن اس کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ ذرا غور کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال دیں اور تم ایمان سے باہر ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسول النبی الکریم ونحن ولا من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ اس قرآن کو سمجھا دیجیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، آنے والے مصائب سے اللہ محفوظ فرما لیجیے، فوت شدگان کو معاف فرما دیجیے۔ یہ 2 دن بیشتر ہمارے رمضان صاحب کے چچا بہت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ تنگ دستوں کو غنی بنا، اللہ آنے والے مسائل کو بنا، اللہ اولادوں کو صالح بنا، جن کی اولاد نہیں ان کو نیک اور صالح اولاد